اللہ رب العالمین ہے، حاکم ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو میں بار بار لفظ کو کیوں دہرا رہا ہوں؟ قرآن پاک کی ابتدا جہاں سے ہو رہی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پر الحمدللہ رب المسلمین ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، ہم سب سے لاڈلے ہیں، امت محمدیہ سے ہمارا تعلق ہے، نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے آقا ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، سب کا پالنے والا ہے، وہ حاکم الحاکمین ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہے، صرف انسان نہیں، بے شمار مخلوقات۔ اگر پڑھا جائے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18,000 مخلوقات، اور ہر مخلوق کی بے شمار اقسام۔ اگر ہم مچھلیوں کی تعداد کو دیکھ لیں، ہزاروں میں وہ تعداد ہے۔ کون پال رہا ہے؟ صرف ایک اللہ۔ تو ہماری مشکلات تو بالکل چھوٹی ساری ہیں، تو اللہ تو بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کی ذات برگزیدہ ہستی، جس نے اس کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، صرف زمین کو بنایا نہیں۔ ہم مزید اگر سائنس کی بات کریں تو زمین جیسے جو سیارے ہیں، جتنی اس کائنات میں مخلوقات گزر چکی ہیں، وہ بھی مل کر اگر اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے سیاروں کی گنتی کرتے رہیں تو شاید وہ دن ہی نہ آئے جب یہ گنتی پوری ہو۔ کہنے کا مقصد ارب نہیں، کھرب نہیں، اس سے بھی زیادہ ان کہکشاؤں میں اللہ رب العالمین نے یہ سٹار، یہ سیارے بنائے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہے، اور زمین اور ہمارا جو سیارہ ہے، اس زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ کتنا ہے۔ میرے خیال میں ہم اسے پیمائش بھی نہیں کر سکتے، ناپ بھی نہیں سکتے، جانچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تو اتنا بڑا ہے، اور ہم اس کے سامنے ایک مخلوق کی طرح ہیں۔ وہ خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ کہا جاتا ہے جس انسان کی زندگی میں مشکلیں نہیں آتی وہ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتا۔ مشکلات اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو پریشان کیا جائے، یہ تھیوری ہے۔ یہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، یہ ڈپریشن میں آتا ہے، پریشر میں آتا ہے، تب اس کی صلاحیتیں زیادہ اجاگر ہوتی ہیں۔ یہ نیو آئیڈیاز کے ساتھ پھر کام کرتا ہے، پھر اس کو طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے آئیڈیاز اس کے مائنڈ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ کبھی اگر پانی میں، اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسا ہو کہ پانی میں گر جائے، وہ ڈوب رہا ہو، تو ویسے انسان ایک تصور کرے کہ ایک دریا میں وہ گرے تو وہ کیسے نکلے گا۔ جب وہ گرتا ہے نا تو ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نیو آئیڈیاز اس کے ذہن میں آتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو یہ گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جب زندگی میں یہ مشکلیں آتی ہیں تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب۔ یہ جو مشکلات ہیں، یہ اس مشکل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ کبھی بھی کوئی مشکل طویل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات جتنی مرضی طویل ہو جائے، جو طلوع سحر ہے وہ لازم ہے، وہ ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جتنی مرضی پریشانیاں آ جائیں، اللہ کی ذات نے آپ کی پریشانیوں کو ختم کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اسی نے تو ختم کرنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تکلفات میں نہ رہیں، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوں، اللہ سے بات کریں۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے ربی اللہ، میں رب ہوں تمہارا، مجھ سے بات کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے ہم کلام ہوں، اور میں انتظار میں ہوتا ہوں کہ میرا بندہ مجھ سے کب بات کرے گا، مجھ سے کب مانگے گا، مجھ سے کیسے مانگے گا۔ میری ذات اس انتظار میں رہتی ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، توبہ کرے، مجھ سے مدد مانگے، رزق کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، اپنے قرض کے معاملے میں، اپنی ضروریاتی زندگی کی ہر شعبہ زندگی کے ہر معاملے میں مجھ سے گفتگو کرے۔ میں آپ کو نوازوں گا، میں آپ کو دوں گا، اور میں ہی وہ ذات ہوں جو آپ کی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہوں۔
یہ بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، آپ کے اناج کا اگنا، آپ کے گھروں کے رزق کو فروغت میں لے کے آنا، آپ کے رزق کا بڑھنا، آپ کے رزق کے اندر برکت ڈالنا، رحمت ڈالنا، یہ کون ہے؟ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے، اس نے چلنے کے قابل بنایا۔ ہمیں بولنا نہیں تھا آتا، اس نے ہمیں بولنا سکھایا۔ ہمیں بات کرنے کا انداز ہمارا نہیں تھا، اس نے یہ انداز سکھایا۔ ہمارے ماضی کے حالات اس قدر غربت والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ موسٹلی۔ پھر آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کے دن بدل دیتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کے دن، آپ کی تبدیلی لے آتی ہے، اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں۔ تو اللہ کی ذات فرماتی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کون ہے وہ جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں اور جو رحموں میں تمہاری صورتوں کو، تمہاری شکلوں کو، کون ہے وہ جو بناتا ہے؟ وہ جیسے چاہے بناتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو ماں کے رحم میں بھی آپ کی شکل کی تشکیل دے رہا ہوتا ہے، خوبصورت شکل میں آپ کو بنا رہا ہوتا ہے، آپ ہی نہیں پوری کائنات کی مخلوقات کو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔